اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ۔ ہم نے جو کچھ اپنے بندے پر اتارا ہے اس میں اگر تمہیں شک ہو اور تمہیں سچے ہو تو تم اس جیسی ایک صورت تو بنا لاؤ۔ تمہیں اختیار ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا اور اپنے پروردگاروں کو بھی بلا لو۔ بس اگر تم نے نہ کیا اور تم ہرگز نہیں کر سکتے تو اسے سچا مان کر اس آگ سے بچو جس کا ایندھن انسان ہے اور پتھر جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ توحید کے بیان کے بعد اب نبوت کی تصدیق ہو رہی ہے۔ کفار کو خطاب کر کے فرمایا جا رہا ہے کہ ہم نے جو قرآن پاک اپنے بندے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا ہے اسے اگر تم ہمارا کلام نہیں مانتے تو تم اور تمہارے مددگار سب مل کر پورا قرآن تو نہیں صرف ایک صورت تو اس جیسی بنا لو۔ جب تم اسے نہیں کر سکتے اور اس سے عاجز ہو تو پھر اس قرآن پاک کے کلام اللہ ہونے پر کوئی شک کرتے ہو۔ شہداء سے مراد مددگار اور رفیق ہیں جو ان کی مدد کیا کرتے تھے، تو مطلب یہ ہوا کہ جنہیں تم نے اپنا معبود بنا رکھا ہے انہیں بھی بنا لو اور ان سے بھی مدد چاہو، پھر اس جیسی ایک صورت تو بنا لو۔ مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تم اپنے حاکموں اور اپنے زبان داں فصیح و بلیغ لوگوں سے بھی امداد لے لو۔ قرآن کریم کے اس معجزے کا اظہار اور اس طرز کا کلام کئی جگہ ہے، سورہ قصص میں بھی ہے اور اس میں بھی یہی فرمایا گیا کہ یعنی اگر تم سچے ہو تو ان دونوں سے یعنی تورات اور قرآن سے زیادہ ہدایت والی کوئی اور اللہ تعالیٰ کی کتاب لاؤ تو میں بھی اس کی تابعداری کروں گا۔ سورہ سبحان میں فرمایا جس کا ترجمہ ہے یعنی اگر تمام جن اور انسان جمع ہو کر اور ہر ایک دوسرے کی مدد کر کے یہ چاہیں کہ اس جیسا قرآن بنائیں تو بھی ان کے امکان میں نہیں۔ سورہ ہود میں فرمایا یعنی کیا یہ لوگ یوں ہی کہتے ہیں کہ اس قرآن کو خود اس پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے گھڑ لیا؟ تم کہو کہ اگر تم سچے ہو تو تم سب مل کر اور اللہ کے سوا جنہیں تم بلا سکتے ہو بلا کر اس جیسی 10 صورتیں بنا لو۔ سورہ یاسین میں بھی ہے یعنی یہ قرآن اللہ تعالیٰ کے سوا اور کسی کی طرف سے گھڑا ہوا نہیں بلکہ یہ پہلی کتابوں کی تصدیق کرنے والا اور کتاب کی تفصیل ہے جس کے اللہ کی کلام ہونے میں کوئی شک نہیں، جو رب العالمین کی طرف سے ہے۔ کیا یہ لوگ اسے خود ساختہ بتاتے ہیں؟ ان سے کہو کہ اللہ کے سوا ہر شخص کو بلا کر اس قرآن کی سینکڑوں صورتوں میں سے ایک چھوٹی سی صورت جیسی کوئی ایک صورت تو بنا لاؤ تاکہ تمہارا سچ ظاہر ہو۔ یہ تمام آیات تو مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی اور اہل مکہ کو اس کے مقابلے میں عاجز ثابت کر کے پھر مدینہ منورہ میں بھی اسی مضمون کو دہرایا گیا، جیسے اوپر کی آیت میں مثلا کہ ضمیر کو بعض نے تو قرآن پاک کی طرف لٹایا ہے یعنی کوئی صورت ایس جیسی بنا لو، بعض نے یہ ضمیر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لٹائی ہے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کوئی امتی ایسا ہی ہو ہی نہیں سکتا ہے کہ باوجود کچھ پڑا ہوا نہ ہونے کے باوجود وہ کلام کہے جس کا مثل کسی سے نہ بن سکے۔ لیکن صحیح قول پہلا ہی ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابن عباس، مجاہد رحمۃ اللہ علیہ، قتادہ رحمۃ اللہ علیہ، حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ اور اکثر محققین یہی قول ہے۔ ابن جریر طبری رحمۃ اللہ علیہ، زمشری رحمۃ اللہ علیہ، رازی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اسی کو پسند کیا۔ اس کی ترجیح کی بہت سی وجوہات ہے۔ ایک تو یہ کہ اس میں سب کو ڈانٹ ڈپٹ ہے
اجتماعی اور انفرادی طور پر، خواہ وہ امی اور ان ان پڑھ ہوں، خواہ اہل کتاب اور پڑھے لکھے لوگ ہوں، پھر اس میں اس کی مثل نہ لا سکنے کی پیش گوئی کرنا بھی اس کو ثابت کرتا ہے کہ اس سے مراد قرآن پاک ہے، نہ کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات۔ پس اس عام اعلان سے جو بار بار کیا گیا اور ساتھ ہی پیشن گوئی بھی کر دی گئی کہ یہ لوگ اس پر قادر نہیں، مکہ میں اور مدینہ میں بارہا اس کا اعادہ کیا گیا، اور وہ لوگ جن کی مادری زبان عربی تھی، جنہیں اپنی فصاحت اور بلاغت پر ناز تھا، جو لوگ آپ کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی دشمنی پر ادار کھائے ہوئے بیٹھے تھے، وہ در حقیقت اس سے عاجز آ گئے، نہ پورے قرآن کا جواب دے سکے، نہ 10 صورتوں کا، بلکہ نہ ایک صورت کا۔ پس ایک معجزہ تو یہ کہ اس جیسی ایک چھوٹی سی صورت بھی وہ نہ بنا سکے، دوسرا معجزہ یہ کہ پیشین گوئی بھی سچ ثابت ہوئی کہ یہ ہرگز اس جیسا نہیں بڑھا سکتے، گو سب جمع ہوئے ہو جائے اور قیامت تک محنت کرے، اور ایسا ہی ہوا۔ نہ تو اس زمانے میں کسی کی یہ جرت ہوئی، اور نہ اس کے بعد سے آج تک، نہ قیامت تک کسی سے یہ ہو سکے گا، اور بھلا کیسے ہو سکتا ہے؟ جس طرح اللہ تعالیٰ کی ذات بے مثل، اسی طرح اس کا کلام بھی بے مثل۔ حقیقت بھی یہی ہے کہ قرآن کریم کو ایک نظر دیکھنے سے اس کی ظاہری اور باطنی، لفظی اور معنوی وہ کمالات ظاہر ہوتے ہیں جو مخلوق کے بس کی نہیں۔ خود رب العالمین فرماتا ہے، یعنی اس کتاب کی آیات جو حکمت والے خبردار اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل شدہ ہے، محکم، مضبوط اور مفصل الگ الگ ہے۔ پس الفاظ محکم اور معنی مفصل، یا الفاظ مفصل اور معنی محکم۔ پس قرآن پاک اپنے الفاظ میں اور اپنے مضامین میں بے نظیر ہے، جس کے مقابلے اور معارضے سے جس کی نظر اور مثل سے دنیا عاجز اور بے بس ہے۔ اس پہ پاکیزہ کلام میں سابقہ خبریں جو دنیا پر پوشیدہ تھیں وہ ہو بہو بیان کی گئی ہیں، آنے والے امور کے تذکرے ہوئے جو لفظ با لفظ پورے اترے، تمام بھلائیوں کا احکام، اس تمام برائیوں سے ممانت اس میں ہی ہے۔ سچ ہے تیرے رب کے کلام میں پورا پورا ہے۔ یہ پاکیزہ قرآن پاک سارے کا سارا حق و صداقت، عدالت و ہدایت پر ہی ہے، نہ اس میں وہی تواہی باتیں، نہ اس میں ہنسی مذاق، کذب اور وابطر جو شاعروں کے کلام میں عموماً پایا جاتا ہے، بلکہ ان کے اشعار کی قدر و قیمت ہی اسی پر ہے۔ مقولہ مشہور ہے کہ جتنا جھوٹ زیادہ اتنا ہی مزیدار۔ تم دیکھو گے کہ لمبے لمبے پر زور کے سیدھے مبالغہ اور کذب امیز یا تو عورتوں کی تعریف تصویر میں ہوں گے، یا گھوڑوں کی، اور شراب کی ستائش میں ہوں گے، یا کسی انسان کی بڑی چڑی مداح اور تعریف میں ہوں گے، یا اونٹنیوں کی آرائش اور ذبائش یا بہادری کے پر مبالغہ گیت، یا لڑائیوں کی چال بازیوں یا ڈر خوف کے خیالی منظروں کے بیان میں ہوں گے، جن سے کوئی فائدہ نہیں، نہ دین کا نہ دنیا کا۔ صرف شاعر کی زبان دانی اور اس کی قدر کلام ظاہر ہوتی ہے، اور بس، نہ تو اخلاق پر ان سے کوئی عمدہ اثر، نہ اعمال پر۔ پھر نفس مضمون کے بھی پورے قصیدے بامشکل 2-1 شعر ہوتے ہیں، باقی سب بھرتی کے اور ادھر ادھر کی لا یعنی اور فضول بکواس۔ اس کے مقابلے میں قرآن کریم پر نظر ڈالو تو تم دیکھو گے کہ اس کا ایک ایک لفظ فصاحت اور بلاغت دین اور دنیا کی نفع اور خیر و برکت سے ہے۔ پھر کلام کی ترتیب اور تہذیب، الفاظ کی بندش، عبارت کی روانی، معانی کے نور، نیت، مضمون کی پاکیزگی سونے پر سہاگا ہے۔ اس کی خبروں کی حلاوت، اس کے بیان کردہ واقعات کی سلاست مردہ دلوں کی زندگی ہے۔ اس کا اختیار اعلیٰ کمال کا نمونہ اور اس کی تفسیر معجزے کی جان ہے۔ اس کا کسی چیز کو درانا کند مقرر کا مزہ دیتا ہے۔ یہ معلوم ہوتا ہے کہ گویا سچے موتی کی بارش برس رہی ہے۔ بار بار پڑھو اور دل نہ اکتا ہے، مزے لیتے جاؤ اور ہر وقت نیا مزہ پاؤ، مضامین سمجھتے جاؤ اور ختم نہ ہو۔ یہ قرآن کریم کا ہی خاصہ ہے۔ اس چاشنی کا جائزہ، اس مٹھاس کا مزہ کوئی ان سے پوچھے جنہیں عقل اور حواس اور علم و فضل کا کچھ حصہ قدرت نے عطا فرمایا ہو۔ اس کا عذابوں سے ڈرانا، پکڑ دکڑ کا بیان مضبوط پہاڑوں کو ہلا دے۔ انسانی دل کو چیز کیا ہے؟ اس کے وعدے اور خوشخبریاں، نعمتوں اور رحمتوں کا بیان، دلوں کی پسمردہ کلی کو کھلا دینے والے شوق اور تمنا کے دبے
بجے جذبات کو ابھار دینے والا، جنتوں اور راحتوں کے پیارے پیارے مناظر کو آنکھوں کے سامنے کر دینے والا، دل کھل جاتے ہیں، کان لگ جاتے ہیں اور آنکھیں کھل جاتی ہیں۔ رغبت دیتے ہوئے فرماتا ہے کوئی کیا جانے کہ اس کے نیک اعمال کے بدلے اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک کا کیا سامان چپکے تیار کیا جا رہا ہے۔ فرماتا ہے کہ اس ہمیشگی والی جنت میں وہ ہر چیز ہے جو دل کو بھائے اور آنکھوں میں اثر کر جائے۔ ڈراتے اور دھمکاتے ہوئے فرماتا ہے کہ کیا تو اپنے دھنسائے جانے یا آسمان سے پتھر برسائے جانے سے نہ ڈر ہو گئے ہو؟ کیا آسمان والا اس پر قادر نہیں؟ اسے محض دھمکی ہی نہ سمجھو، بلکہ اس کی حقیقت عنقریب تم پر کھل جائے گی۔ زجرو تو ڈانٹ ٹپٹ کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے ایک ایک کو ہم نے اس کی بد کرداروں میں پکڑ لیا۔ بطر و واز اور نصیحت بیان ہوتا ہے، یعنی اور ہم نے کچھ سال انہیں فائدہ بھی دیا تو کیا ہوا، آخر وعدے کی گھڑی آ پہنچی اور اس جاہو جلال نے کوئی نفع نہ بخشا۔ غرض کوئی کہاں تک بیان کرے، جس مضمون کو لیا اسے کمال تک پہنچا کر چھوڑا، اور اس طرح کی فصاحت اور بلاغت، حلاوت اور حکمت سے معمور کر دیا۔ حکم احکام، روک ٹوک کو دیکھیے، ہر حکم اچھائی، بلائی، نفع اور پاکیزگی کا جامعہ، ہر ممانت کبات، ذالت، نعت اور خباثت کی قاطع ہے۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وغیرہ اسلاف امت کا قول ہے کہ جب قرآن میں یا ایھا الذین آمنو سنو تو کان لگا دو کہ یا تو کسی اچھائی کا حکم ہوگا یا کسی برائی سے منع کیا جائے گا۔ خود پر دردگار عالم فرماتا ہے کہ یعنی بھلائیوں کا حکم دیتا ہے، برائیوں سے روکتا ہے، یا پاکیزہ چیزوں کا حلال کرتا ہے، خبیث چیزیں حرام کرتا ہے۔ وہ بوجھل بیڑیاں جو پاؤں میں تمہیں وہ سخت توق اور گلے میں تھے اتار پھینکتا ہے۔ قیامت کے بیان کی آیات، وہاں کی ہولناک منظر، جنت و دوزخ کا بیان، رحمتوں اور زحمتوں کا پورا پورا وصف، اور یہ اللہ کے لیے طرح طرح کی نعمتیں، اللہ کے دشمنوں کے لیے طرح طرح کے عذاب، کہیں بشارت ہے، کہیں ڈرا، اور کہیں نیکیوں کی طرف رغبت ہے، کہیں بدکاریوں سے ممانت ہے، کہیں دنیا کی طرف ذات کرنے کی، کہیں آخرت کی طرف رغبت کرنے کی تعلیم ہے۔ یہی وہ تمام آیات ہے جو راہ راست دکھاتی ہے، بہترین رہنمائی کرتی ہے، اور اللہ کی پسندیدہ شریعت کی طرف جھکاتی ہیں، اور دلوں کو جلا فرت دیتی ہیں، اور شیطانی درازوں کو بند کر دیتی ہیں، اور برے اثرات کو زائل کرتی ہیں۔ صدق اللہ العظیم۔